میری تقریر کا موضوع ہے ہم نے تقریب سے خود اپنے نشے مند پھونکے۔ صدر علی وقار، سوچتا ہوں پرندے کیوں نہیں آتے، کنکر کیوں نہیں گراتے۔ دیکھتا ہوں بندوق اٹھتی ہے، گولی چلتی ہے، چلانے والے کی آواز آتی ہے لا الہ الا اللہ۔ گولی جسم کے آر پار ہوتی ہے تو مرنے والے کے منہ سے صدا آتی ہے لا الہ الا اللہ۔ پرندے کیوں نہیں آتے، کنکر کیوں نہیں گراتے۔ صدر علی وقار جب قاتل بھی مسلمان، مقتول بھی مسلمان، قاتل کا بھی وہی نعرہ جو مقتول کا نعرہ، قاتل کا بھی وہی کعبہ جو مقتول کا کعبہ، قاتل کا بھی وہی رب جو مقتول کا رب، قاتل کہلائے غازی اور مقتول شہید، تو پھر پرندے کس کی مدد کو آئیں، قاتل کی یا مقتول کی؟ کنکر کس پہ گرائیں، قاتل پہ یا مقتول پہ، تقریب کار پہ یا تقریب گزیدہ پہ؟ ہاں صدر علی وقار، اسی لیے پرندے نہیں آتے، کنکر نہیں گراتے، اور مفلس شہر کو دھنوان سے ڈر لگتا ہے پر نہ دھنوان کو رحمان سے ڈر لگتا ہے۔ اب کہاں ایثار و اخوت وہ مدینے جیسی، اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے، اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے۔ صدر علی وقار، جی تو چاہتا تھا کہ کشمیر، فلسطین، چیچنیا، بوسنیا، افغانستان، لہو لاشیں، کٹے پھٹے انسان اور خون میں رنگی تارکول کی سڑکوں کی بات کرتا، مگر صدر علی وقار آج اس مباحثے کے قواعد و ضوابط کے مطابق میرے پاس بولنے کے لیے 5 سے 7 منٹ ہیں، اور 5 سے 7 منٹ میں تو اپنوں کے لگائے ہوئے زخم دکھانا مشکل ہے، اوروں کے قصے کیا چھوڑوں۔ ذی وقار، میرا موضوع ہم نے تقریب سے خود اپنے نشے مند پھونکے۔ زیر بحث قرارداد میں موجود لفظ ہم سے میری مراد میں، آپ، اس ایوان میں موجود ہر شخص، اور نشے مند سے مراد اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اس نشے مند کو، اس ارض پاک کو دنیا کے نقشے پر لانے والا قائد اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہا تھا۔ گاڑی دیر سے پہنچانے والے کون، گریبان میں جھانکے تقریب کار ہم خود ہیں۔ سکوت ڈھاکہ وطن دولخ، ایک آشیانہ 2 حصوں میں بانٹنے والے کون، گریبان میں جھانکے تقریب کار ہم خود ہیں۔ وطن کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے، سندھو دیش، پختونستان، جاگ پنجابی جاگ اور عظیم بلوچستان کا نعرہ لگانے والے کون، گریبان میں جھانکے تقریب کار ہم خود ہیں۔ گھنٹیاں نہ بجاؤ، میں یہاں سے چلا جاؤں گا، مگر میری آواز اس شور صدا میں گونج تو لینے دو۔ صدر علی وقار اپنا نشے مند تو ایک طرف، خدا کے گھر لال مسجد کے در و دیوار کو مسلمانوں کے خون سے نہلانے والے کون، گریبان میں جھانکے تقریب کار ہم خود ہیں۔ قوم کے سپوت، قوم کے نوجوان ڈاکٹر عبد القدیر خان کو پسے زندان ڈالنے والے کون، گریبان میں جھانکے تقریب کار ہم خود ہیں۔ اور علی وقار، ہمیں خبر ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے۔ صدر علی وقار، قاتل کوئی اور نہیں، قصوروار کوئی اور نہیں، تقریب کار کوئی اور نہیں۔ چلیے ذرا دیر کو تصور کیجئے کہ قاتل کوئی اور ہے، تقریب کار کوئی اور ہے، قصوروار کوئی اور ہے، تو پھر میرا جلتا نشے مند سوال کرتا ہے کہ خزانے خالی کون کر گیا، املاک کس نے نیلام کی، عہدے کس نے بیچے، درآمد و برآمدات کی آڑ میں ملک کون لوٹتا رہا، پرچم کا تقدس پائمال کس نے کیا، کراچی کی فٹ پاتھوں پر حکیم سعید شہید، مفتی علامہ حسن ترابی اور مفتی شام زئی کا خون کس نے بہایا، منصف اعلیٰ کو شہر شہر نگر نگر انصاف کا بھکاری کس نے بنایا، آئین کی دھجیاں اڑانے والے کون ہیں؟ علی وقار، میرا جلسہ نشے مند سوال کرتا ہے کہ تقریب کار میں بھی نہیں، تقریب کار آپ بھی نہیں، قصوروار میں بھی نہیں، قصوروار آپ بھی نہیں، تو میرا جلسہ نشے مند سوال کرتا ہے میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ صدر علی وقار، قاتل کوئی اور نہیں، قصوروار کوئی اور نہیں، تقریب کار کوئی اور نہیں۔ صدر علی وقار، اپنی ہی تقریب کاریوں سے، اپنے ہی نشے مند جلانے کی یہ داستانیں میں کیا رقم کروں گا؟ اس موضوع پر بات کرنا تھی تو اے کاش کہ آپ ایک دعوت نامہ
اس بوڑھے باپ کو بھیج دیتے کہ جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے جوان بیٹے کو لال مسجد میں تیزاب سے جلتے دیکھا۔ اے کاش کہ آپ ایک دعوت نامہ اس سہاگن کو بھیج دیتے کہ جس کا سہاگ میرٹ ہوٹل کے دھماکے میں اجڑ گیا۔ اے کاش کہ آپ ایک دعوت نامہ FIA کی بلڈنگ میں ہلاک ہونے والے رفیق خان کی اس بیٹی کو بھیج دیتے کہ جو اب بھی منتظر ہے کہ بابا چوڑیاں کب لائیں گے، بابا چوڑیاں کب لائیں گے۔ علی وقار، اے کاش کہ آپ ایک دعوت نامہ سوات کے ان معصوم بچوں کو بھیج دیتے کہ جو ملبے کے ڈھیر تلے اپنی کتابیں تلاش کرتے ہیں، اپنی کرسیاں تلاش کرتے ہیں، اپنے بینچ تلاشتے ہیں، وہ یہاں آتے، نالا و شیون بلند کرتے اور بتاتے کہ تقریب کار کوئی اور نہیں۔ وہ آتے گریہ زاری کرتے اور بتاتے کہ تقریب کار کوئی اور نہیں۔ آہو بکا کرتے اور بتاتے کہ تقریب کار کوئی اور نہیں۔ معصوم بچے آنکھوں میں آنسو لے کر آتے اور پکار کر کہتے، کہاں ہے زو سما کا مالک کہ چاہتوں کی رگے کرے دے، حوث کی سرخی رخ بشر کا حسین غازہ بنی ہوئی ہے۔ ارے کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے، کوئی تو چارہ گری کو اترے، افق کا چہرہ لہو میں تر ہے، زمین جنازہ بنی ہوئی ہے، زمین جنازہ بنی ہوئی ہے۔ صدر علی وقار، اگر اب بھی اس ایوان میں کوئی یہ کہتا ہے کہ تقریب کار کوئی اور ہے، قصوروار کوئی اور ہے، تو پھر میں کس کے نام لکھوں؟ جو علم گزر رہے ہیں، میرے شہر جل رہے ہیں، میرے لوگ مر رہے ہیں، کوئی اور تو نہیں ہے۔ پسے خنجر آزمائی، ہم ہی قتل ہو رہے ہیں، ہم ہی قتل کر رہے ہیں، ہم ہی قتل کر رہے ہیں۔ سامعین، وزیر اعلیٰ تقریری و تحریری مقابلہ جات پنجاب سے شرکت کرنے والے تمام طلباء کی نمائندگی کرتے ہوئے میں سلام پیش کرتا ہوں اس سوچ کو کہ جس نے پاکستان کی 61 سالہ تاریخ میں سلام پیش کرتا ہوں اس سوچ کو جس نے پاکستان کی 61 سالہ تاریخ کے اندر پہلی مرتبہ اتنی بڑی انعامی رقوم کے ساتھ یہ مقابلے منعقد کروائے اور تعلیمی اداروں میں دم توڑتی ہوئی ان سرگرمیوں کو ایک بار پھر سے اجاگر کیا۔ سلام، سلام اے قوم کے شہباز، سلام اے قوم کے شہباز، اے شہپر نشین، گفتار تیرا باصفا، کردار دل نشین۔ بہت بہت شکریہ۔